نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. پچھلی نشست میں ہم نے کچھ تو شرک کی حقیقت و اقسام کے بارے میں تمہیدی گفتگو کی، اور پھر شرک فی الذات کی جو دو شکلیں دنیا میں رہی ہیں. ایک وہ کہ جو جلیل القدر پیغمبروں کی امتوں میں پیدا ہوئی، خدا کا کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا دینا، اس کا ذکر ہو چکا ہے. اور ایک فلسفیانہ مذاہب میں ہمہ اوست پینتھیزم کی شکل میں یا گاڈ انکارنیٹ، عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ رہا ہے، آج نہیں ہے. ایک تو وہ ہے تثلیث کہ ایک اللہ، ایک بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک روح القدس. لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی رہا ہے کہ اللہ ہی ہے حضرت مسیح جو ہے، یعنی گاڈ انکارنیٹ کا تصور بھی ان کے ہاں رہا ہے. کرسچنز میں بہت سے مختلف جو ہے مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں ان کے عقائد بدلتے رہے. بہرحال مجھے اس وقت جو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر، امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امت اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ ہے. اگرچہ عوام الناس کے درجے میں یا شاعروں کی مبالغہ آرائی میں نعتیں کہتے ہوئے جب حدود سے تجاوز کر دیا جاتا ہے اس میں کچھ شائبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کسی بھی مستند فرقے، مستند مسلک کے مستند عقائد میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جسے شرک فی الذات سے تعبیر کیا جا سکے. مثال کے طور پر آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ. وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی. لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجیے ساتھی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں ہوتے تھے، مولانا محمود احمد رضوی، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا ہے. روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے. انہوں نے اعلان برات کیا. تو اصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے. قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شعراء جو ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں، خیالات میں دور سے دور نکل جائیں گے. مبالغہ آمیزی اگر نہ ہو تو پھر شعر کے اندر تاثیر نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ایک شعر ہے، مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. بغیر عین کا عرب کیا ہوا؟ عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ گیا؟ رب. رب کون ہے؟ اللہ. بغیر عین کا ایک عرب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
یا ایک اور لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ وہم پیدا کرنے کے لیے، ایہام جس کو کہتے ہیں، احمد بے میم، احمد بے میم، احمد میں سے میم نکال دیں گے کیا بچے گا؟ بتائیے، احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو اس طرح کی باتیں شاعری میں، عوام میں، واعظوں میں، نعت گو لوگوں میں، یہ ان کے ہاں تو اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال اس سے بحیثیت مجموعی محفوظ ہے، اور کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی شے موجود نہیں ہے کہ جسے شرک فی ذات قرار دیا جا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے جو اللہ نے دی ہے۔ یہ امت آخری امت ہے۔ حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت۔ اس امت میں فساد ہو جائے بحیثیت مجموعی تو اس کا علاج کون کرے گا؟ کہ اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے خاص، محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی کو پروٹیکشن دی ہے۔ حالانکہ نوٹ کیجئے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، جتنی محبت، جتنی عقیدت امت محمد کو حضرت محمد کے ساتھ ہے اور رہی ہے، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، 100واں حصہ بھی نہیں ہے کہ جو محبت عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے رہی ہو۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، حضور کو تو کسی نے نہیں بنایا، کسی نے نہیں کہا، معاذ اللہ۔ حالانکہ محبت عقیدت کو اگر ناپیے تولیے تو میں پھر کہہ رہا ہوں، عشر عشیر، عشر عشیر کا مطلب 100واں حصہ، 1/10 کا 1/10 عشر عشیر، 100واں حصہ بھی محبت، اس محبت کا جو اس امت کو رہی ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہے آج بھی، کٹ مرنے کو تیار ہے، ختم نبوت کے اوپر کٹ مرنے کو تیار تھے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ قانون جو ہمارے ہاں بنا توہین رسالت کا، اس پر کٹ مرنے کو تیار ہے مسلمان۔ حالانکہ اور چیزیں جو ہیں شریعت کی، ان کے بارے میں اتنا حساس نہیں ہے۔ اب سودی کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص عوام کو کوئی احساس نہیں ہے، لیکن ذرا سا ارادہ تو کر کے حکومت دیکھے، توہین رسالت کا قانون اگر ختم کریں گے تو ایک ہنگامہ شروع ہو جائے۔ عیسائیوں کو تو اتنی کوئی عقیدت تھی نہیں، لیکن خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اس سے بھی آگے کا کنٹراسٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضور کے امتی کا اور نبی کا کیا ریشو پروپورشن ہوا؟ کوئی نسبت بنتی نہیں نا۔ حضرت علی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے، خدا کا بیٹا نہیں، خدا۔ سبائی، عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ کر مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی، بنو ہاشم اور بنو امیہ کی پرانی جو چپکلش چلی آ رہی تھی اسے ہوا دی، پھونکے ماری، بڑکا دیا اس کا، اور وہ فتنہ شروع کیا ہے کہ جس کے زخم سے آج تک بھی خون رس رہا ہے۔ یہ شیعہ سنی کی تقسیم تو اسی کے وہیں سے پیدا ہوئی۔ اس نے حضرت علی کے بارے میں کہا تم خدا ہو، اور شیعوں کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوا ہے، وہ گرفتار کر کے لایا گیا، تم یہ بکواس کر رہے ہو؟ ہاں، وہ اور اس کے 40 پیروکار، تم ہو خدا؟ حضرت علی نے کہا کہ باز نہیں آؤ گے تو زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، خدا آزمائش کرتا ہی ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے اپنے ماننے والوں کو، تم ہمیں آگ میں جلا دو لیکن ہم کہتے ہیں تم خدا ہو۔ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا۔ اس وقت بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ ذرا کنٹراسٹ دیکھیے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے پیدا ہو گئے، اور حضور کے ایک امتی کو خدا قرار دینے والے پیدا ہو گئے۔ اگر اس پر آپ قیاس کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
پھر تو محمد کو تو خدا کا باپ قرار دینا چاہیے تھا نسبت و تناسب کے اعتبار سے. امتی کو خدا بنایا تو خدا سے اوپر کوئی شے ہونی چاہیے نا کہ جو محمد رسول اللہ کا مرتبہ مقام نہیں. یہ بات در حقیقت یہ ہے. یہ ظلم بھی آپ کو معلوم ہے، ہمارے سنی بھائی بھی کرتے ہیں. یہ عوام الناس یا علی مدد، کسی نے یا محمد مدد نہیں کہا آج تک. مسجدوں میں یا محمد تو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ یا محمد مدد کا نعرہ کہیں بھی میدان میں نہیں لگا. مدد کا نعرہ لگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے. عیسیٰ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے. محبت اور عقیدت میں غلو کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا. اسی طرح تمہارے معاملات بھی ہوں گے. تمہیں کافر اور مرتد قرار دینے والے بھی خوارج پیدا ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ علی کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا ان کے ایک آدمی نے خوارج میں سے. اور دوسری طرف انہیں خدا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زیادتی سے، اس ظلم سے محفوظ رکھا ہے. اس کا ایک ذریعہ بھی اللہ نے اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی جگہ پر ہے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی سبب کے جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے. یہ تحفظ کیسے ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس نوع کے شرک سے اللہ نے کیسے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ایسی کوئی بات جو ہے وہ منسوب نہیں کی جا سکی. پہلی بات یہ، قرآن مجید میں آپ کی بشریت کو بہت نمایاں کیا گیا کہ آپ بشر ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ مکے کے جو سردار تھے قریش کافر، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہمیں کر کے دکھا دو، یہ معجزے دکھا دو، تمہارے لیے ایک محل تیار ہو جائے فوراً دیکھتے ہی دیکھتے، ایک باغ ہو یہاں پر مکے کی سنگلاخ زمین میں بے آب و گیا وادی کے اندر، کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور اس میں چشمہ بھی بہہ رہا ہو، یہ کر کے دکھا دو. آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھا دو، کچھ تو کر کے دکھاؤ نا تاکہ ہم تمہیں مانے کہ تم اللہ کے رسول ہو. ساری باتوں کا جواب کیا دیا گیا؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. اے نبی کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے. میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں بشر ہوں، اللہ کا اور رسول ہوں. میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، یہ دعویٰ ہے میرا. یہی دیکھیے آپ آخری آیت سورہ کہف کی، قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی کہہ دیجئے، کان کھول دیجئے ان کے، ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، میں ایک بشر ہوں تم جیسا. یوحی الی، ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے. میرا اور تمہارا جو ہے فرق ہے وہ یہ ہے، تمہارے لیے علم صرف یہی ہے جو حواس خمسہ سے اور عقل سے حاصل ہو جاتا ہے، بس. میرے پاس ایک اور ذریعہ علم ہے، وہ وحی کا ہے. یوحی الی، میں ہوں تو بشر تم جیسا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے جو تنہا ہے، اکیلا. تو بشریت کو نمایاں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں جو بار بار آتا ہے، یہ ایک ذریعہ بن گیا کہ وہ تصورات دوسرے جو ہیں وہ لا کر شامل نہ کیے جا سکے. اس معاملے میں سورہ تغابن کی 2 آیات جو بڑی اہم ہیں. وہاں فرمایا گیا ہے کہ پچھلی جو قومیں آئیں جن کے پاس رسول آئے، جب رسول ان کے پاس آئے اور وہ انہوں نے کفر کیا تو کیا کہا انہوں نے؟ اب بشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ. کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ ہمیں ہدایت دینے کے لیے فرشتہ آتا تو ہم مان لیتے، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے.
اس کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، اس کے بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، کھانے کو مانگتا ہے، ہمارا بھی پیٹ ہے، کھانے کو مانگتا ہے، یہ بھی بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق ویاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، تو یہ رسول کیسے ہو سکتا؟ اب دیکھیے، یہی ایک بیماری ہے جس کا ریورس بعد میں آیا. بیماری ایک ہی ہے، ظہور مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، سمپٹمز مختلف ہیں. ان کافروں نے یہ کہہ کر رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو بشر ہے، رسول کیسے ہو سکتے ہیں. اور بعد میں امتوں میں جب گمراہی آئی، جنہوں نے رسول مان لیا انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا. یہ رسول ہے، بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیماری ایک ہی ہے، ظہور دو شکلوں میں ہو رہا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. دوسری بات، قرآن مجید میں حضور پر بھی وقتاً فوقتاً جو گرفت ہوئی ہے، ٹوکا گیا ہے، کہیں کہیں عتاب کا رنگ ہے، عتاب کا رنگ ہے، غصے کا رنگ ہے. میں اب اس سے زیادہ کوئی ثقیل لفظ استعمال کر نہیں سکتا حضور کی شان میں کوئی اور لفظ، لیکن عتاب کا لفظ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے استعمال اس لیے کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں حضور نے خود یہ لفظ استعمال کیا، جن کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی تھی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا. ماتھے پر بل ڈال دیے، رخ پھیر لیا کہ ایک نابینا ان سے ملاقات کے لیے آیا. کیا معلوم تمہیں کہ وہ تذکر حاصل کرتا اور تزکیہ حاصل کر لیتا. تمہارا حال یہ ہے کہ جو لاپرواہی برتتے ہیں تو ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہو. یہ کفار، یہ ان کے بڑے بڑے سردار، آپ جو ہے کوشش میں ہے کسی طرح ایمان لے آئے، حالانکہ وہ استغنا برت رہے. اور جو چل کر آیا ہے اور وہ چاہتا ہے تزکیہ حاصل کرنا، اس سے عدم توجہی ہو رہی ہے. کلا، ہرگز ایسا نہ کرو. یہ جو مختلف گرفتیں آئی ہیں قرآن مجید میں حضور پر، اب عتاب کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اس کے بعد یہ آپ کا معمول ہو گیا کہ جب بھی کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے حضور کی خدمت میں، تو آپ کہتے تھے مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، اہلا وسہلا، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا. تو یہ لفظ عتاب حضور نے خود استعمال کیا ہے تو میں نے استعمال کرنے کی جرت کر لی. لیکن قرآن مجید میں بڑا بڑا سخت انداز ہے حضور کے لیے، بڑا سخت انداز. مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اے نبی، یہ مشرکین اور یہ کفار تلے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے آپ کو بچلا دیں، تاکہ آپ کوئی اور شے اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں. نوٹ کر دیا آپ نے بات؟ اب آیا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر ہم نے ہی آپ کے پاؤں کو جما نہ دیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے. اور اگر ایسا ہو جاتا اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو اس شکل میں ہم آپ کو اے نبی دنیا میں بھی عذاب دگنا دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے، کوئی آپ کو ہماری پکڑ سے، ہماری سزا سے بچا نہ سکتا. یہ بھی انداز جو ہے قرآن مجید کا، اور بہت سے مقامات ہیں. یہ تو میں نے چند جو ہے نمونہ مشترک خروارے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے اس کا کہ یہ جو الوہیت کو حضور کے ساتھ متصف کر دینا.
ایک اور واقعہ تو اور جو بہت مشہور ہے، ویسے حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن ایک موقع پر ایک جملہ ایسا نکل گیا جس کے اندر بد دعا کا رنگ تھا، واضح طور پر بد دعا بھی نہیں تھی وہ۔ غزوہ احد میں جب آپ زخمی ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا، اور آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی جو ہے اس کے اندر زخم ہوا، اور آپ کے 2 دانت جو ہے وہ شہید ہوئے، خود جو پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کی اس ہڈی کے اندر، رخسار کی ہڈی کے اندر گھس گئیں۔ انہیں جب نکالنا چاہا، ایک صحابی نے دانت پکڑ کر کھینچا تو ان کے دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، اور پھر کسی اور نے کسی طریقے سے نکالا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ پھر اس پر حضور کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ فوراً آیت اتر آئی، لیس لک من الامر من شیء، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اما یتوب علیہم، اللہ چاہے گا ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یہ اختیار ہمارا ہے، اٹس اور پریروگیٹو، انگریزی میں آپ کہیں گے یہ ہمارا جو ہے یہ خاص اختیار ہے، پریروگیٹو ہے، اس میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ اور عجیب یہ تاریخ کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ وہ حادثہ جس شخص کی وجہ سے ہوا، خالد ابن ولید، اس لیے کہ وہی تھے کمانڈر، کیولری جو تھی، رسالہ جو تھا کفار کا، مشرکین کا، اس کے کمانڈر وہ تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ اب جو درہ ہے جہاں پر 50 تیر انداز حضور نے کھڑے کیے تھے وہ خالی ہو گیا، پورے احد کا چکر دے کر ادھر سے آ کر جو حملہ کیا ہے، پھر 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور مجروح ہوئے اور بے ہوش ہو گئے، اس لیے کہ اتنا خون بہہ گیا کہ ذوف کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی، مشہور ہو گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ وہی خالد ابن ولید ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کی زبان مبارک سے خطاب دلوایا، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کی بشریت کو بہت نمایاں کیا، اور اس ضمن میں صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کا ایک قول آپ کو سنا دوں۔ اگرچہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل حالات بہت بدل گئے ہیں، اور اس وقت جو ہے یہ جو غلط عقائد ہیں وہ بڑے طوفانی انداز میں ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں، تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے نا، جیسی تبلیغی جماعت کی ایک تحریک تھی، اس کو دیکھ کر کچھ اور مسلک کے لوگوں نے بھی سوچا کہ ہماری بھی اسی طرح کی تحریک ہونی چاہیے، تو تحریک کے مقابلے میں تو پھر تحریک چاہیے۔ عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، جو سیلاب ہے اس کو روکنے کے لیے سیلاب چاہیے۔ بہرحال اب وہ یہ چیزیں بڑے سیلاب کے انداز میں پھیل رہی ہیں، لیکن یہ کہ بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم، بڑی شخصیت تھے صاحبزادہ فیض الحسن، ان کی زبان سے خود میں نے سنا اپنے کانوں سے منٹگمری میں ایک جلسے میں تقریر کے دوران کہ لوگوں کیا ہم عربی نہیں جانتے؟ تمہارا کیا خیال ہے ہم جاہل ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں حضور بشر تھے، لیکن جیسے تم اپنے باپ کو اپنے نام سے نہیں پکارتے، ابا جان کہتے ہو نا، نام تو نہیں لیتے، ایسے ہی ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو توہین سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم خلاف ادب سمجھتے ہیں، بس باقی مانتے ہیں کہ وہ بشر تھے، کوئی شک نہیں۔ یہ بڑا معتدل ایک انداز تھا، لیکن شاید اب یہ انداز بھی ختم ہو رہا ہو، میں نہیں کہہ سکتا۔ گمراہی بڑھتی ہے تو پھر وہ اس کی حدیں جو ہے وہ کوئی رہتی نہیں ہے، کہیں کسی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ تیسری چیز، حضور نے خود اتنی احتیاط برتی ہے، حضور نے لوگوں کو روک دیا کہ میری آمد پر کھڑے مت ہوا کرو۔ یہ کس قدر احتیاط کی بات ہے،
اسی طریقے سے آپ مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ حضور کون سے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی مسند لگی ہوئی ہے، خاص گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور کوئی خادم جو ہے مورچھل لے کر جو ہے اوپر سے مورچھل جیسے کوئی پیر صاحب ہوں، اور وہ ان کا جو حال ہو جاتا ہے چاہے کتنے ہی چھوٹے سے پیر ہوں، ان کی بھی جو نشست ہوتی ہے، نہیں، حضور کی نہیں تھی۔ صورتحال آپ نے اپنے آپ کو بالکل انسانی سطح پر رکھا ہے، بالکل بشری سطح پر رکھا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالکل مل جل کر، بلکہ گھل مل کر آپ رہے، اور اس میں اس حد تک جو ہے احتیاط برتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ یہ وہ ند ہے، وہ لفظ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ۔ آپ جمعوں کے خطبوں میں یہ سنتے ہوں گے تکرار کے ساتھ الفاظ، ضد، مد مقابل، ضد وہ ہے مد مقابل جو سامنے آ کر چیلنج کر سکے آپ کو، وہ ضد ہے، ند۔ تو اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا، مد مقابل بنا دیا۔ مشیت صرف اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ میری مشیت، اگر میری مشیت سے کچھ ہو سکتا تو ابو طالب ایمان لائے بغیر دنیا سے کبھی نہ جاتے۔ کتنی محبت تھی حضور کو ابو اپنے چچا سے، کتنے احسانات تھے ابو طالب کے حضور کی گردن پر، ایک آہنی فصیل بن کر کھڑے رہے ہیں، پروٹیکشن دی ہے، اور پورا بنو ہاشم کا خاندان ہے کہ سردار تھے بنی ہاشم کے، تو بنو ہاشم ان کے حکم سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی نہیں تھے، قبائلی نظام بڑا مضبوط تھا، اور وہ حضور کا پشت پناہ بنا رہا آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے، چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن یہ کہ اس وقت وہ عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے، ایک، اب کیا اسے کہیں، اپنا ایک غرور کہہ لیجئے، ذوم کہہ لیجئے، کہتے کیا ہیں کہ بھتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لے آیا۔ اب موت میرے سرانے کھڑی ہے، میں اس وجہ سے اس وقت تو ایمان نہیں لاؤں گا، یہ ہے۔ لیکن بہرحال حضور کی مشیت پر معاملہ اگر طے ہوتا تو ابو طالب اس دنیا سے بغیر ایمان لائے رخصت نہ ہوتے۔ تاہم ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی ذرا میرا ایک نوٹ آف کوشن جو ہے نوٹ کر لیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں۔ کیا یہ تمہاری طرح کا مطلب بالکل ہماری طرح، بالکل ہماری طرح؟ نعوذ باللہ، بشریت مشترک ہے، جیسے ہم انسان ویسے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چنانچہ حضور کی مختلف جو ہے قول بھی موجود ہے، میں آپ کو ایک قول سنا دیتا ہوں، احادیث میں موجود ہے کہ حضور صوم وصال سے روکتے تھے صحابہ کو کہ یہ جو روزہ ہے تسلسل کے ساتھ، آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ چل رہا ہے رات کے دوران بھی اور پھر اگلے روز بھی، اگلے روز شام کو افطار کیا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا، یا اگلے روز بھی افطار نہیں کیا پھر تیسرا، اور تیسرے دن 3 دن کا صوم وصال۔ حضور رکھتے تھے، صحابہ کو روک دیا آپ نے، صحابہ نے عرض کیا حضور دیکھیے آپ رکھتے ہیں، ہمیں آپ منع کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب سنیے، ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، هو یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو ہم جیسا بالکل ہم جیسے نہیں ہیں۔ حضور اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتے تھے، ہم تو نہیں دیکھتے۔
تو بالکل ہم جیسے یہ کہیں اگر خیال آپ کا آ گیا تو یہ بہت بڑی محرومی ہو جائے، بہت بڑی محرومی، بہت بڑی محرومی۔ سب سے بڑا تو جو ہمارے اور آپ کے درمیان حد فاصل ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے، وہ تو قرآن مجید میں کہہ دیا گیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ پر وحی آئی ہے۔ لیکن یہ کہ اور آپ کے مقامات اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو درجات عطا فرمائے ہیں، جو آپ کے خواص ہیں، ان خواص میں سے ایک جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ آپ اپنی پشت سے بھی دیکھتے تھے، جو ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ایک مسئلہ اس میں ذرا اور ٹیڑھا ہے، میں وہ بھی حل کر دینا چاہتا ہوں۔ کیونکہ بشریت کا معاملہ آ گیا ہے تو ہمارے ہاں عوامی سطح پر یہ بڑی بحث ہے کہ حضور نور ہے یا بشر ہے۔ صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کی بات آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ کیا جانتے ہو، ہم جاہل ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم عربی نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں آپ بشر تھے، لیکن آپ کی بشریت کو نمایاں کرنے کو ہم آپ کے خلاف سوء ادب سمجھتے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ بن جائے کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے، یا نور نہیں تھے بشر تھے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکولی رانگ ہیں۔ آپ بشر تھے نور نہیں تھے یہ بھی غلط، آپ نور تھے بشر نہیں تھے یہ بھی غلط۔ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے، ہر انسان کے اندر ایک نور ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ روح، روح نورانی ہے۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، نقطۂ نوری کے نام او خودی، اسی سے ہے یہ سیلف، میں، انا، یہ در حقیقت اسی روح کا ظہور ہے۔ نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی، میرا وجود خاکی ہے لیکن اس میں یہ نور بھی ہے۔ مغربی فلاسفہ بھی کہتے ہیں دی ڈیوائن سپارک، انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی ہے، خدائی، یہ نور ہم میں سے ہر ایک میں ہے۔ لیکن نور نور کا فرق ہے، جیسے سورہ حدید اور سورہ تحریم دونوں میں آیا ہے، قیامت کے دن ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ پل صراط کا جو مشکل مرحلہ ہے وہ طے کر لیں گے۔ لیکن وہ اپنی کوانٹیٹیو اعتبار سے اس کے درجات اتنے مختلف ہوں گے، حضور نے فرمایا کسی کو تو نور ایسا ملے گا کہ مدینے سے اس کی روشنی صنعاء تک جا پہنچے گی، یمن۔ میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے ابو بکر صدیق کا نور اس درجے کا ہوگا، خود حضور کا تو اس سے بھی بہت بلند ہوگا، لیکن مخلوق میں سے، امت میں سے حضرت ابو بکر کا نور اس درجے کا ہوگا۔ اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی، جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بڑا خوش قسمت ہوگا کہ ٹارچ اگر مل جائے تب بھی آدمی راستہ تو چل پڑتا ہے نا، گڑھا تو نظر آ جاتا ہے، گڑھے سے بچ جائے گا، سانپ کے بل سے تو بچ جائے گا، یہ سانپ کا بل ہے اس سے بچ کر نکلے، لہذا وہ بھی بہت بڑا خوش قسمت ہوگا۔ منافقین وہ ہوں گے جن کو سرے سے کوئی نور نہیں ملے گا۔ تو یہی تفاوت ہے ہمارے نور میں، جو میرے اندر نور ہے آپ کے اندر نور ہے، ہم میں سے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے۔ محمد عربی کا وہ نور روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر تک غالب ہے، مستولی ہے، چھایا ہوا ہے۔ اسی حقیقت کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ کسی نے پوچھ لیا جرأت کر کے حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے تو صحیح۔ حضور کی بشریت بھی ہے، بشریت کے تقاضے بھی ہیں، لیکن آپ کی روحانیت ہے، اور روحانیت کی نورانیت ہے، وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے، لیکن نفی نہیں کی جائے گی، آپ بشر بھی تھے نور بھی تھے۔ آپ بشر بھی تھے، آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے، بیٹے تھے، آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، آپ ہاشمی تھے، قرشی تھے، آپ انسان تھے،
آپ کھانا کھاتے تھے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا، یہ ہوا ہے۔ بشریت کی نفی کیسے کر دیں گے؟ آپ کے وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اور خون زیادہ چلا گیا ہے تو آپ بے ہوش بھی ہوئے ہیں، کیسے نفی کر دیں گے؟ لیکن یہ کہ آپ کی نورانیت جو ہے، روح کی نورانیت، روح محمدی، اس کی نورانیت نے اس پورے وجود بشری کو ڈھانپ لیا ہے، اور اس اعتبار سے ہم کہیں کہ آپ نور مجسم تھے تو کوئی غلط نہیں۔ تو آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے، ان میں سے کسی ایک پہلو کی نفی بھی کرنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ میں اسے گمراہی سے بھی تعبیر کروں گا۔ شرک فی الذات کی بحث تو یہاں ختم ہوئی، اب جو چند منٹ باقی ہیں اس میں شرک فی الصفات کا مسئلہ جو ہے اس کو اصولی طور پر جان لیجئے۔ شرک فی الصفات کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک پیچیدگی ہے۔ پیچیدگی کیا ہے؟ ہماری زبان کی محدودیت ہے کہ ہم وہی لفظ ایڈجیکٹیوز کی حیثیت سے، صفات کی حیثیت سے جو مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی خالق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ عالم ہے، علیم ہے، علامہ ہے، ٹھیک، انسانوں میں بھی علیم بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، لفظی اشتراک ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کا بھی وجود ہے، ہمارا بھی وجود ہے، اللہ میں بھی قدرت ہے، ہم میں بھی قدرت ہے، اللہ بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، اللہ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے مشترک ہیں، لیکن ان کے مفاہیم زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب ایک لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، اور جب وہی لفظ مخلوق میں سے کسی کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، زمین و آسمان کا فرق۔ وہ تین ہیں کارڈینل پرنسپلز، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے، حفظ کر لیجئے۔ اللہ کا وجود ذاتی ہے، کسی اور نے انہیں عطا نہیں کیا ہے۔ مخلوق کا وجود ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ نے وجود دیا ہے تو ہوا۔ اسی طرح اللہ کی صفت ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ مخلوق کی صفات عطائی ہیں، اللہ نے عطا کی ہے تو حاصل ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کا وجود قدیم ہے، ہمیشہ سے، ہمیشہ سے، ہمیشہ سے۔ مخلوقات کا وجود حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اور مخلوق کی صفات بھی حادث ہیں، پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی۔ اللہ کا وجود لا متناہی ہے، لا متناہی، باؤنڈ لیس، مطلق، بے انتہا، اور مخلوقات کا وجود متناہی ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفت غیر متناہی، باؤنڈ لیس، جبکہ مخلوقات کی صفات متناہی ہیں، محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ یہ تین فرق ذہن میں رہنے چاہیے، اگر ان میں ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے تو پھر انسان بے جانے بوجھے، غیر شعوری طور پر، بغیر سمجھے ہوئے نادانی میں شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سے مثلاً ایک مسئلہ میں یہاں اس پر ڈسکس کر لیتا ہوں۔ علم، اللہ کا علم ذاتی ہے، ٹھیک، اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ مخلوقات کل کی کل، کوئی بھی ہو، کسے باشد، وہ فرشتے ہوں
وہ نبی ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے۔ نوٹ کر لیجئے، فرشتوں سے جب کہا گیا تھا اب ذرا نام بتاؤ تم، وہ حضرت آدم کو جو بتا دیے گئے تھے، کیا جواب تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، بس۔ اللہ کا علم ذاتی، مخلوقات کا علم عطائی، اللہ نے دیا جتنا دیا۔ اللہ کا علم قدیم، مخلوقات کا علم حادث، ہم نے کچھ سیکھا، پڑھا، اس سے کچھ علم حاصل کر لیا، کچھ اللہ تعالیٰ نے چلیے ہمیں علم لدنی دے دیا، دل میں ڈال دیا، چلیے وہ بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ سے تو نہیں تھا، نہ ہم ہمیشہ سے تھے، نہ ہمارا علم ہمیشہ سے تھا۔ اللہ کا علم قدیم اور جملہ مخلوقات کا علم حادث۔ اور نمبر 3، اللہ کا علم غیر محدود، لا متناہی، بکل شیء علیم، ہر شے کا علم رکھتا، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا۔ لیکن مخلوقات، پھر میں کہوں گا کسے باشد، وہ فرشتے ہوں، وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کسے باشد، ان کا علم محدود، لا محدود نہیں۔ یہ 3 مسئلے ہیں جن سے حل ہوتا ہے معاملہ علم غیب کا، جو بڑا جھگڑا ہے، حضور کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں۔ اس میں جو اصل ٹرک ہے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اصل کلید ہے وہ کیا ہے؟ پہلے غیب کو معین کر لیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کر لی، غیب کا علم وہ ہے کہ جو از خود حاصل ہو جائے خدا کے دیے بغیر۔ اس معنی میں تو کسی کو کوئی علم حاصل ہی نہیں، کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا۔ یہ جو شہادہ اور غیب کی اصطلاحات قرآن مجید میں آتی ہیں، وہ اس اعتبار سے آتی ہیں کہ ایک وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور آنکھوں کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لیے، مائکروسکوپ بھی ایجاد کر لیے، اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، فرشتے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ نہ ٹیلیسکوپ سے نظر آئیں گے نہ مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے۔ عالم آخرہ، جنت دوزخ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ عالم غیب ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے، حالانکہ اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں۔ آپ سوچئے، اللہ کے لیے تو آنے واحد میں ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے بیک وقت موجود ہے، اس کے لیے غیب نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہمارے اعتبار سے ہے۔ جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور جو چیز ہمارے لیے شہادہ ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہی ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے، نبی تو ہو ہی نہیں سکتا جسے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے۔ اگر نبی کا علم بھی وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا اور ان کا فرق کیا ہوا؟ نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے، نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے، ملکوت السماوات والارض حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ معراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے؟ یہ اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا، اگر یہ چیزیں وحی، فرشتہ، یہ غیب ہے نا، تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کہاں ہوا؟ وہ تو پھر عام انسان ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وحی آ رہی ہے میرے پاس، تو یہ از خود غیب سے معاملہ آ رہا ہے۔ البتہ کل غیب جو ہے وہ اس کی نفی ہو جائے گی، کل غیب نہیں۔ چنانچہ یہ میں نے باقاعدہ ایک بریلوی عالم دین سے گفتگو کی تھی، ابھی میں طالب علم تھا، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے جا کے اپنی کتابیں مجھے دکھائیں کہ دیکھیے ہم مانتے ہیں حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، نمبر 1۔ حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے، نمبر 2۔ حضور کا علم لا محدود نہیں محدود ہے۔ تو میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، 3 باتیں آپ واقعی مان لیں تو پھر میرا کوئی جھگڑا نہیں، میرا اختلاف تو ختم ہو گیا۔
اب ٹیکنیکل بحث ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے ان کو وہ غیب کی خبر دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتے ہیں نبی، تبھی تو وہ نبی کہلاتے ہیں۔ تو یہ غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں علم غیب کا ہے، وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے۔ باقی اس مسئلے پر انشاءاللہ اگلے اتوار کو گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔